ایمان کے ایک نمبر ہو، جو ایقان کے ایک نمبر ہو، جن کا ظاہر باطن ایک ہو. تو بنائے اچھے، تو نبی نے جن کو بنایا تھا. اگر نعوذ باللہ میرے بھائی ایسا ہو بھی صحیح کہ بندہ کو یہاں پہ بارات لے کے آ جائے اور یہاں کے لوگوں کو کسی بندے کا پتہ ہی نہ ہو، لیکن سوشل میڈیا سے کوئی چیز چھپی رہتی نہیں، کسی نوجوان آنے والے دلہا یہاں کے مقامی کسی بندے کا کردار جانتا ہو تو فوراً کیا کہے گا؟ جی سسر صاحب، خاندان والوں، چودھری صاحب، فلاں صاحب، ابا جی، بھائی جی، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جس بندے کو بطور گواہ لکھنا چاہ رہے ہیں اس بندے کے کرتوت میں جانتا ہوں، سوشل میڈیا پر معروف ہے، اخبارات میں آ چکا. ایسے بندے کو جو نام نہاد مہذب ہو میں اپنے نکاح کا گواہ نہیں بننے دوں گا. سوشل میڈیا پر دیکھی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ملنگ یہ کہیں حیات القلوب کتاب میں باب نمبر 1 میں کہ جناب علی کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، تو کہ جناب علی کو پتہ نہیں تھا جن کو اللہ کے نبی میرے نکاح کا گواہ بنانے والے ہیں وہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے؟ 1 نمبر. علی کا چپ رہنا بتاتا ہے کہ علی نے ان کو اپنے لیے لائق سمجھا تھا، 1 نمبر سمجھا تھا، سچا سچا سمجھا تھا. اگر وہ نعوذ باللہ 2 نمبر ہوتے تو جناب علی نکاح سے کھڑے ہو جاتے یا پہ نکاح پہ کبھی بھی اقرار نہ کرتے. تو اسی پاکیزہ جوڑے کو یعنی علی جیسا داماد ملا رسول خدا کو اور فاطمہ جیسی بیٹی، تو اللہ نے آگے آل اولاد عطا کون سی کی؟ ایک کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اور ایک کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اور وہ کون حسن مجتبیٰ، وہ کون حسین ابن علی؟ رسول خدا ارشاد فرمائے کہ حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی جوانوں کے سردار سے مراد کیا ہے کہ آج سے لے کر جنت تک ان سے کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو خلاف جنت ہو، جو خلاف دین ہو، جو خلاف شرع ہو. اگر نعوذ باللہ یہ بھٹکنے والے ہوتے تو اللہ کے نبی ان کو جنتی جوانوں کا سردار کبھی بھی نہ فرماتے. پھر رسول پاک مدنی کریم جن نوازوں کی تربیت ایسے فرماتے ہیں کہ جناب حسن مجتبیٰ صدقے کی کھجور جو اٹھائی اور کھانے جو لگے تو اللہ کے نبی مدنی کریم نے انگلی ڈالی منہ میں اور کھجور نکال کے بہر پھینک دی. فرمایا سادات کے لیے صدقہ جائز نہیں، جو چیز کھانی جائز نہ ہو. تو رسول خدا ایک میرے بھائی کھجور اپنے نواسے کو کھانے دیتے نہیں، لیکن وہی حسن مجتبیٰ 10 سال تک حضرت حسین ابن علی 20 سال تک حضرت امیر معاویہ سے 2 لاکھ درہم سالانہ لے کے وظیفہ استعمال کرتے رہے. اور اس دور کا 20 لاکھ درہم، اس دور کا 20 لاکھ درہم آج کے دور کے بنتے کتنے ہیں؟ 74 کروڑ 54 لاکھ 34,300 روپے. یعنی جو 74 کروڑ روپے سالانہ حضرت امیر معاویہ سے لے بھی صحیح، استعمال بھی کریں، ناجائز بھی نہ سمجھیں. تو جناب حسن و حسین کے کردار نے بتا دیا کہ ہم پیغمبر مدنی کریم کے بعد اگر اماں کے جنازے میں ابو بکر صدیق کے پیچھے تھے تو ابو بکر کی صداقت کو سلام ہے. فاروق اعظم کے دور میں اگر ان کے ہاں موجود بھی تھے، وظائف لیتے بھی تھے اور ایرانی شہزادی کا نکاح عمر کی زبانی قبول بھی کر لیا تو فاروق اعظم کو بھی سلام ہے. عثمان غنی کے دور میں جو دروازے کے چوکیدار بنے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ عثمان غنی کو بھی سلام ہے. اور جناب سیدنا امیر معاویہ ان سے 20 سال تک یاری نبھانے کا حق ادا کر دیا تو امیر معاویہ کو بھی سلام ہے. لیکن آج بعض لوگ بیچارے اپنی بدبختی کی بنیاد پہ اہل سنت پر فتویٰ لگاتے کیا ہیں؟ جی نعوذ باللہ اہل سنت والجماعت وہ پیغمبر کے اہل بیت کو نہیں مانتے. اللہ کی دھرتی پر کائنات میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے لے کر پاکٹ سائز جنتری تک کوئی ایک کتاب ایسی دکھائیے جس میں شان صحابہ تو ہو، شان اہل بیت نہ ہو، شان صدیق تو ہو، شان علی نہ ہو، شان عمر تو ہو، شان حسن نہ ہو، شان عثمان تو ہو، شان حسین ابن علی نہ ہو، شان سیدہ عائشہ تو ہو اور شان سیدہ فاطمہ الزہرا نہ ہو. اہل سنت والجماعت کا کوئی ورق بھی ایسا نہیں جہاں پہ بغض اہل بیت ہو اور اہل سنت کو کوئی نفس بھی ایسا نہیں جہاں پر بغض اہل بیت ہو. اہل سنت ایسی ہر سوچ کو مردود کہتے ہیں جہاں پر بغض آل محمد پایا جائے، ہر تحریر کو مردود کہتے ہیں جہاں پر بغض اہل بیت پایا جائے، ہر سوچ کو مردود ملون کہتے ہیں جہاں پر بغض اہل بیت پایا جائے. ہمارے نزدیک تو پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، جماعت بھی اعلیٰ، تو اولاد بھی اعلیٰ. یہی وجہ ہے کہ ہم نے صرف 12 اماموں کو مانا ہی نہیں. آج بھی مسجد نبی میں چلے جائیں یا بھلے ابھی تو یہاں پہ
3 दिन के लिए मस्जिद नबी लाइव दिखाई जा रही है दुनिया भर के मुसलमानों को। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर उस वीडियो पर जाकर देखें वर्चुअल वीडियो पे, तो आज भी दिखाई देगा कि मस्जिद नबी के सामने वाले गेट पे गोल गोल दायरों में 12 का नाम लिखा है। और वो 12 कौन है? हजरत अली मुर्तज़ा से लेकर जनाब इमाम महदी तक। और ये नाम बताते हैं कि हम 12 वाले भी हम हैं तो 4 वाले भी हम हैं, आल वाले भी हम हैं तो असहाब वाले भी हम हैं। रहा ये मामला, अगर कोई ये कह दे कि हम तो पैगंबर की आल को मानते हैं लेकिन अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानते, तो याद रखिएगा एक अबू बकर का इनकार करके कोई 12 को मान सकता ही नहीं है। क्योंकि 12 इमाम कौन है? ये औलाद जनाब अली की है, कोई इनकार नहीं। लेकिन अकेले अली की औलाद नहीं, ये अबू बकर सिद्दीक की औलाद में भी शुमार होते हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा हजरत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 आपके दामाद हैं। और जनाब अबू बकर सिद्दीक आपकी 4 बीवियां, 3 बेटे, 3 बेटियां। और अबू बकर सिद्दीक के 3 बेटों का नाम क्या है? बड़े बेटे का नाम है अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम है अब्दुल्ला, उसे छोटे का नाम मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए फौत, बाकी बेटे बचे 2, जनाब अब्दुर्रहमान, जनाब मोहम्मद। दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद, अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटी का नाम है अस्मा और बेटे का नाम है कासिम। कासिम है पोता अबू बकर का और अस्मा है पोती अबू बकर की। तो अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते का आपस में हुआ निकाह, तो अल्लाह ने इनको दिया बेटी, तो नाम रखा उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर की पड़नवासी भी है और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती भी है। और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह हजरत अली के पड़पोते मौला ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर रहमुल्लाह के साथ हुआ। तो अल्लाह ने अली के पड़पोते को अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बतन से जो बेटी अता की, इसका नाम रखा उम्मे फरवा। क्या नाम भाई? जो पड़पोती है। अब इसी पड़पोती उम्मे फरवा से जो अल्लाह ने बेटा अता किया, उसका नाम रखा इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक को दिया बेटा, तो नाम रखा मूसा कासिम। मूसा कासिम को दिया बेटा, तो नाम रखा अली रजा। अली रजा को, और अली रजा कौन है? ये अली रजा कोई है कि हजरत इब्राहिम शफीक बल्खी रहमुल्लाह ताला है, अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम हैं। और जब हजरत इमाम रजा रहमुल्लाह अपने खच्चर पर सवार होकर आए, तो अहले सुन्नत के इमामों ने अपने चादरों के जरिए खच्चर पर साया किया कि कहीं इमाम को धूप लगने न पाए। फिर इमाम रजा रहमुल्लाह से कहा कि आप कोई हदीस सुना दीजिए। तो उन्होंने हदीस कौन सी सुनाई? जो अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। इमाम रजा पाकीज़ा सनद और पाकीज़ा हदीस है, अगर किसी मरीज पर कर दी जाए तो अल्लाह बीमारी दूर कर देता है, मजनून पर कर दी जाए तो पागलपन दूर हो जाता है। ये ऐसा सिलसिला अगर कहीं पर मौजूद है तो अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में मौजूद है। तो हजरत इमाम रजा रहमुल्लाह ताला है, ये पैदा हुए तो इमाम रजा के आगे बेटा हुआ पैदा, तो नाम क्या रखा? नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी का बेटा तो नाम रखा इमाम नकी। इमाम नकी का बेटा तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी। और हसन अस्करी का बेटा कौन? जिसे यार लोग कहते हैं वो 12वें इमाम इमाम मोहम्मद महदी है। तो इनसे पूछिएगा कि हर अजान के बाद जो कहते हो कि 12वां इमाम इमाम मोहम्मद महदी है, तो इमाम महदी के अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा इमाम तकी, इमाम हसन अस्करी है। हसन अस्करी के अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा इमाम नकी है। इमाम नकी के अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा इमाम तकी है। इमाम तकी के अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा हज़रत अली रजा है। अली रजा के अब्बू कौन है? वो मूसा कासिम है। और मूसा कासिम के अब्बू कौन है? वो जाफर सादिक है। जाफर सादिक के अब्बू कौन है? वो इमाम बाकर है। और इमाम बाकर की घरवाली कौन है? उसका नाम सैयदा उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा की अम्मा कौन है? और इमाम जाफर सादिक की मेरे भाई सास कौन? इमाम बाकर की सास कौन है? इमाम जाफर की नानी कौन है? उसका नाम सैयदा अस्मा है। और अस्मा के अब्बू कौन है? उसका नाम जनाब अब्दुर्रहमान है। और अब्दुर्रहमान का अब्बू कौन? वो नबी का पहला यार अबू बकर सिद्दीक। कैसे मुमकिन है कि आप असहाब का इनकार करके आल को माने तो तब भी लानती हैं, और आल का इनकार करके असहाब को माने तो तब भी लानती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो नबी की जात के भी गुलाम, नबी की आल के भी गुलाम और नबी के असहाब के भी चले बात मेरी खत्म हो गई, चूंकि 2 मिनट वैसे भी ऊपर हो गए। यार लोग कहते हैं कि कयामत तक के लिए दीन मिलेगा 2 जगह से। कहां से? अल्लाह के नबी ने फरमाया सकलैन से। सकलैन क्या है जी? एक कुरान है और दूसरा पैगंबर के आले बैत हैं। पैगंबर के वल्लाह हमें कोई इनकार नहीं, लेकिन अहले बैत भी हमारे पास हैं और किताब
قرآن مقدس بھی ہمارے پاس ہے. چونکہ روافظ کے پاس کتاب غار میں ہے اور اہل بیت کو نعوذ باللہ انہوں نے کربلا میں ہی اینڈ کر دیا, تو نہ ان کے پاس اہل بیت اور نہ ان کے پاس کتاب ہے. آج کتاب باقی ہے تو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق, اور میرے بھائی اہل بیت باقی ہے تو وہ بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہے. کتنا پیارا جواب دیا علامہ خالد محمود صاحب نے. کسی نے کہا کہ بندہ سید ہو, اولاد فاطمہ ہو, خون علی ہو, خون فاطمہ ہو, لیکن اعمال اس کے ٹھیک نہ ہو, کردار اس کا ٹھیک نہ ہو, اس کے بارے کیا فرماتے ہیں علامہ رحم اللہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک بات بتا, اگر قرآن پاک چھپتے چھپاتے اگر وہ قرآن چھپ تو جائے لیکن مس پرنٹنگ ہو جائے, ڈبل میرے بھائی تحریر لکھی جائے, تو ایسے صفحے کو ہم پڑھیں گے تو نہیں لیکن پھینکیں گے بھی نہیں. ہم میرے بھائی اس پہ عمل تو نہیں کریں گے لیکن اس کی گستاخی بھی نہیں کریں گے. ہاں اگر میرے بھائی سید ہے, آل محمد میں سے ہے, اور میرے بھائی وہ بندہ خون علی میں سے ہے لیکن کردار اس کا ٹھیک نہیں, تو میرے بھائی اس کا نسبت ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ خون رسول ہے, اس بنیاد پہ احترام کیا جائے گا. اس کے معاملات جانے خدا کی ذات جانے. تو بات وہی کہ بھائی آج دین ملے گا کہاں سے؟ جی قرآن سے ملے گا, اہل بیت سے ملے گا, تو ہمیں انکار کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی, قرآن چھوڑا, اہل بیت چھوڑے. تو جن کے درمیان چھوڑا تھا وہ تھے کون؟ صحابہ. جی بھائی صحابہ. اور فرمایا اگر دو قیمتی ترین چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی, تو جن کے درمیان قیمتی چیزیں چھوڑی وہ اتنے اہل تھے تو قیمتی چیزیں چھوڑی تھی. لاپرواہ کے ہاتھوں قیمتی چیز کو دیتا نہیں, بے ایمانوں کے ہاتھوں ایمان کو دیتا نہیں, بے ہدایت کے ہاتھوں ہدایت کو دیتا نہیں. جب نبی پاک نے فرما دیا کہ دو قیمتی ترین چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی, تو وہ میرے بھائی جن کے درمیان چھوڑی وہ تھے کون؟ جی بھائی. اب یہ ایسا ہی ہے معاملہ کہ جیسے بھائی میں کوئی چیز نکالوں اور پکڑا دوں اپنے بھائی کو کہ بھائی میں نے تو دے دی انہیں, تو آپ کس سے لیں گے؟ جی بھائی اسی سے لیں گے نا بھائی. تو میرے اس کے لیے تو کیا ہے کہ دو چیزیں میں نے پکڑائی انہیں, تو اب جس نے میرے بھائی دین لینا ہے ان کے لیے دو چیزیں نبی نے جس کے حوالے کی تو وہ چیزیں دو ہی ہیں, ایک قرآن دوسرا اہل بیت. لیکن جو اگلے بندے ہیں ان کے لیے تین چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے, قرآن پر بھی اہل بیت پر بھی, اور دونوں چیزیں نبی نے جن کو دی نبی کے صحابہ پر بھی ایمان لانا لازم ہے. تو یہاں پر اگر کوئی صحابہ کو نہ مانے تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمیں دین جو ملا تو پیغمبر کے صحابہ کے صدقے, اہل بیت جو ملے تو پیغمبر کے صحابہ کے صدقے, ہمیں رب کا قرآن جو ملا تو پیغمبر کے صحابہ کے صدقے. رب تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کی پکی ٹھکی غلامی اللہ عطا فرمائے, اصحاب رسول کی کامل اتباع نصیب فرمائے, محبوب پیغمبر کا عشق حقیقی اللہ نصیب فرمائے, اور رمضان کے جو باقی ایام ہیں ان کا کمال احترام کرنے کے اللہ توفیق بھی عطا فرمائے. 1 منٹ کی بات میں ختم ہے. رمضان کے مہینے میں بالخصوص آخری عشرے میں ہر افطاری کے ٹائم میں روزانہ ہی اللہ ان گنت لوگوں کی معافی کا اعلان فرما ہے, لیکن ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کو ڈبل کر دیتا ہے. اور وہ کون؟ جو رب بے انتہا دیتا ہے اور بغیر گنتی کے دیتا ہے. لیکن آخری جو رات ہے اس میں اللہ پورے مہینے کے برابر پھر معافی کا اعلان کرتا ہے, لیکن اگلا دن افطار کا جو عید کا جو ہو تو اللہ اس پہ کھلا معافی کا اعلان بھی فرماتا ہے. لیکن ہم سے بڑا میرے بھائی کم عقل کون ہوگا جو پورے سال کی محنت کو میرے بھائی تھریشر نکال کے ڈھیری لگا کے جا کے گھر میں میٹھی نیند سو جائیں تاکہ چور آ کے پورے رمضان کی محنت جو ہے ہم عید والے دن اپنی نعوذ باللہ برباد کر دیتے ہیں عید کے نام پہ شراب کباب کی محفلوں میں. ایک تو نوجوان نسل کو اس سے بالخصوص ہم نے بچانا ہے. دوسرا یہ معاملہ کہ اللہ ان گنت لوگوں کو معاف فرماتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ شب قدر میں بھی معاف نہیں فرماتے. ان میں پہلا شخص کون ہے؟ جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے, جب تک توبہ نہ کرے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. والدین کا نافرمان ہے, جب تک توبہ نہ کرے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ دار کے توڑنے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. غرور تکبر کی بنیاد پہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا.
کثرت مینوشی یعنی کثرت کے ساتھ شراب پینے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اور ایسا شخص جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور حرام کاری سے باز نہ آئے تو اللہ اسے بھی معاف نہ فرمائے گا. اسی مسلمان کا ناحق خون بہانے والا اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا. اور کسی مسلمان کی غیبت کرنے والا کیا بھائی نہیں میں گھر سے انجے نہیں کہتی وہ ہے انجے. ہمارے یہاں غیبت کی تعریف کیا ہے؟ وہ ہے انجے. اگر کوئی بندہ ویسا ہو پھر کہا جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں. بندہ ویسا نہ ہو پھر کہا جائے اسے بہتان کہتے ہیں. بہتان الگ گناہ ہے اور غیبت الگ گناہ ہے. تو ان گناہوں سے توبہ کریں گے. انفرادی توبہ, اجتماعی توبہ, گھروں میں بھی توبہ, مسجدوں میں توبہ, بازاروں میں توبہ, چلتے پھرتے توبہ. یہ توبہ ہی ہوگی تو سورہ نوح کہتی ہے کہ نسلوں کی بھی خیر ہوگی, فصلوں کی بھی خیر ہوگی. یہ بے وقت کی بارشیں, یہ آنے والا نقصان, یہ دن رات کی پریشانی, اللہ اس سے امت مسلمہ کے بچے کو محفوظ فرمائے, چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.